آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان کے فرزند مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب یہاں نہیں تھے کیونکہ وہی موجود تھے، تو جب وہ آئے ہیں تو اس کے بعد پھر پروگرام کی ترتیب بنی اور یہی سبب اس تاخیر کا رہا۔ بہرحال آج ہم یہاں موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ سب پروگرام میں شریک ہیں، یاسر ندیم الواجدی صاحب ہیں، ہمارے دیگر مہمانان کرام ہیں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو تلاوت کلام پاک سے، میں اپنے مہمانان کرام سے گزارش کروں گا، جن میں حضرت مولانا قاری ابوالحسن اعظمی صاحب جو رکن ہیں رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ حضرت کے بعد میں جناب ڈاکٹر تابش مہدی صاحب سے درخواست گزار ہوں جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، مولانا ندیم الواجدی صاحب کے دیرینہ رفیق ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ اور علی گڑھ سے تشریف لائے ہوئے مولانا مرحوم کے قدیم دوست عبید اقبال عاصم صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ اور عبدالامین نعمانی صاحب نہیں ہیں ابھی، ہمارے کچھ مہمان ابھی آنے والے ہیں جیسے مفتی عفان صاحب منصور پوری اور عبدالامین نعمانی صاحب بھی۔ بہرحال میں مولانا کے لائق و فائق فرزند مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیں، اور دارالعلوم وقف کے استاد حدیث و فقہ مفتی عارف قاسمی صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ بہرحال پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حضرت مولانا واصف عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله
حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک کے بعد اب میں نعتیہ کلام کے لیے دیوبند کے ہی مشہور معروف استاد شاعر جناب عبداللہ راہی صاحب سے درخواست کروں گا کہ چند شعر آ کے پڑھیں. حمد شریف کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے. یہ سچ ہے میرے معبود، یہ سچ ہے میرے معبود، یہ
سچ ہے میرے معبود، تیری رحمت لامحدود، تیری رحمت لامحدود، یہ سچ ہے، یہ میری خوش بختی ہے، یہ میری خوش بختی ہے، میں ہوں ساجد تو مسجود، میں ہوں ساجد تو مسجود، اور جنت کے یہ ضامن ہیں، جنت کے یہ ضامن ہیں، پہلا کلمہ اور درود، پہلا کلمہ اور درود، یہ سچ ہے میرے معبود، یہ دنیا ہو یہ دنیا یا عقبا ہو، یہ دنیا یا عقبا ہو، تیری رضا میرا مقصود، تیری رضا میرا مقصود۔ حضرات آخری پیش کرتا ہوں، یہ سچ ہے جب جی چاہے واپس لے، جب جی چاہے واپس لے، تیری امانت میرا وجود، تیری امانت میرا وجود، یہ سچ ہے میرے معبود، تیری رحمت لامحدود، تیری رحمت لامحدود۔ بے شک۔ تو اب پروگرام کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مجھے شعر یاد آ رہا ہے، مولانا یہاں سے سفر پہ گئے تھے، یقیناً واپسی کے ارادے سے گئے تھے، تو مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں مگر سفر سفر ہے میرا انتظار مت کرنا، میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں مگر سفر سفر ہے میرا انتظار مت کرنا۔ اور گزشتہ 14 اکتوبر گزشتہ ماہ 14 اکتوبر کی رات بعد نماز عشاء دیوبند میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک اور جہاں جہاں دارالعلوم سے تعلق رکھنے والے آباد ہیں، بستے ہیں، جس خطے میں بھی دنیا میں وہ موجود ہیں،
وہاں یہ خبر آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی کہ مولانا ندیم الواجدی صاحب انتقال فرما گئے ہیں۔ بے شک یہ بہت افسوسناک خبر تھی۔ انتقال سے قبل تقریباً 15-20 دن وہ بیمار رہے، ہاسپٹل میں رہے، اور ان کی طبیعت کی خرابی کا ذکر اہل علم و فن کی گفتگو کا مرکز رہا، لیکن آخرکار ایک صدمہ جانکہہ بن کر یہ خبر ہم تک پہنچی، اور اس خبر سے دل مغموم بھی ہوا، رنجیدہ بھی ہوا۔ لیکن جس خالق ارض و سما نے فرمایا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت اور کلو من علیہا فان، اسی رب کائنات نے انسان کے اندر یہ جذبات بھی رکھے ہیں کہ وہ اپنے کسی عزیز کی جدائی پر غم اور رنج محسوس کرتا ہے۔ محسوسات کے اسی جذبے کی پاسداری میں آج کتب خانہ نعیمیہ کے مالک جناب محمد انس صدیقی صاحب نے، جو عیدگاہ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اس تعزیتی اجلاس کا انعقاد کر کے تمام اہلیان دیوبند کی جانب سے مولانا ندیم الواجدی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ان کے بیٹے یاسر ندیم الواجدی کو یہ ہم سب کی طرف سے ایک تعزیت مسنونہ بھی ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں جناب انس صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں اور صدارت کا اعلان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم علماء کرام، مشائخ عظام، معزز مہمان گرامی اور معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں ایک عظیم شخصیت، ایک عالم دین، مصنف، صحافی اور تاجر ناشر کتب مولانا ندیم الواجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس جلسے کا آغاز پر سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے اس محفل میں شرکت فرمائی۔ مولانا ندیم الواجدی علیہ الرحمہ کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ نے علم و تحقیق کے میدان میں، صحافت میں اور کتابوں کے فروغ کے لیے جو کارنامے انجام دیے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ آپ کی علمی کاوشوں نے نہ صرف طلباء، علماء اور محققین کو فیض پہنچایا بلکہ عام افراد کے لیے بھی علم کی روشنی پھیلائی۔ محترم حاضرین، مولانا مرحوم کی زندگی میں علم کے ساتھ جو عشق تھا وہ ایک مثال تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو علم و تحقیق کے لیے وقف کیا اور کتب کی اشاعت کے ذریعے اس علم کو عام کیا۔ ان کی تصانیف اور مضامین ہمیشہ ایک علمی خزانہ تصور کی جائیں گی۔ آج کے اس تعزیتی جلسے کا مقصد صرف ان کی یاد کو تازہ کرنا ہے بلکہ ان کے علمی و عملی کارناموں کو خراج تحسین پیش کرنا بھی ہے۔ اس جلسے کے دوران ہم نے مولانا ندیم الواجدی صاحب کے بارے میں مختلف علماء اور محققین سے ان کے تاثرات سنیں گے اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے جلسے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آج کے جلسے کی صدارت کے لیے میں محترم قاری مفتی محمد عفان صاحب کا نام پیش کرتا ہوں کہ وہ صدارت فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ تائید فرمائیں گے۔ اب مقررین میں سب سے پہلے میں جس شخص کو بلا رہا ہوں وہ بھی دیوبند کے ہی فیض یافتہ ہیں، دیوبند کے ہی ایک مدرسے کے طالب علم ہیں، اور انہی سے اس محفل کی میں ابتدا کرتا ہوں۔ میری مراد ہے عزیزم عمیر الہی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی بات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان دیوبند کی رحلت، لوگ چن لیں جس کی تحریریں حوالوں کے لیے،
زندگی کی وہ کتاب معتبر ہو جائیے۔ دارالعلوم دیوبند نے ہر دور میں بڑے قیمتی لعل و گوہر پیدا کیے جن کی علمی و دین خدمات کی پورے عالم اسلام پر چھاپ رہی، اور وہ جہاں بھی گئے اپنے اخلاص و للہیت، خدمت دین اور جوش و عمل سے چھا گئے۔ انہی درخشندہ ستاروں اور لائق ترین سقوطوں میں سے ایک با کمال مدرس، بلند پایہ فقیہ، مدبر مفکر، بہترین مصنف، عظیم شارع حضرت مولانا ندیم الواجدی رحمہ اللہ مدیر ماہنامہ ترجمان دیوبند کی ذات گرامی بھی ہے۔ قد متوسط، متناسب الاعضاء بدن، کھلتا ہوا چہرہ، اجلی رنگت، باوقار چہرے پر خوشنما شرعی داڑھی جس میں گہرا سرخ خضاب، گرمی میں کلف لگے ہوئے خوبصورت سفید کپڑے، سردی میں شیروانی زیب تن اور دیوبندی ٹوپی، خوبصورت تھری پیس چشمے سے کچھ کہتی سوچتی ہوئی آنکھیں، کشادہ پیشانی پر دارالعلوم دیوبند کی کئی سالہ تاریخ کے نشیب و فراز کی کہانی، مزاج سے نفاست اور طرز زندگی سے شائستگی و آسودہ حالی ٹپکتی ہوئی، اور طرز گفتار اور رفتار میں متانت۔ مولانا ندیم الواجدی مرحوم ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ موصوف مرحوم کے دادا جناب احمد حسن دیوبندی جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد ضلع شاملی کے شیخ الحدیث رہے۔ پھر ان کے والد حضرت مولانا واجد حسین دیوبندی علیہ الرحمہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل گجرات کے شیخ الحدیث رہے۔ ان کے ماموں مولانا شریف حسن دیوبندی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے۔ مولانا مرحوم بھی گوناگوں اوصاف کے مالک تھے۔ وہ خود لطافتوں کا پیرایا تھے، شفقتوں کا سرمایہ تھے، اپنے بزرگوں کے لیے قابل اعتماد، چھوٹوں کے لیے ما بہ الافتخار، اکابر کے چہیتے اور لاڈلے، اصاغر کے لیے باعث ناز، زندگی جن کی پاکیزگی کا مایہ، ان کی علمی مجلسیں پربہار، آنکھیں خوبصورت، اشیاء کی حقیقتوں کو دیکھتی ہوئی، جو ملت اسلامیہ کے کاروان گمگشتہ کے لیے روشن مینار اور تاریخ کے نشیب و فراز کی رازدار تھیں۔ مولانا مرحوم نے اپنی تعلیم کی ابتدا تو دیوبند سے کی تھی۔ مفتاح العلوم جلال آباد میں عربی سوم تک پڑھ کر دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہوا، اور وہاں انہوں نے شرح جامی سے دور حدیث تک تعلیم حاصل کی۔ دورے سے فراغت کے بعد مولانا دارالعلوم میں ہی 2 سال عربی زبان و ادب کی تعلیم کے لیے تکمیل ادب عربی و تخصص فی الادب العربی شعبہ جات میں رہ کر حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمہ اللہ سے فیض حاصل کیا۔ مولانا مرحوم کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمہ اللہ نے مرحوم کو عربی انجمن النادی الادبی کا معتمد بنا دیا۔ اس کے بعد مولانا نے انجمن کے ذریعے اپنی کاوش اور محنت سے الشعور کے نام سے دیواری رسالہ بھی شائع کیا، جو دارالعلوم دیوبند کی علمی فضا میں انقلابی حیثیت کا حامل تھا اور آج بھی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ دور حدیث کے طلبہ جن کی قسمت میں الشعور کی ادارت آئی۔ مولانا مرحوم نے 1980 میں اجلاس 100 سالہ کے بعد دیوبند میں دارالکتاب نام سے ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا، اور 1980 سے 1987 کے درمیان 7 سال کے عرصے میں انہوں نے امام ابو حامد محمد الغزالی رحمہ اللہ کی شہرہ آفاق کتاب احیاء علوم الدین کا قسط وار اردو ترجمہ شائع کیا، جو بہت مقبول ہوا۔ پھر پاکستان سمیت کئی ملکوں سے شائع ہوا۔ مولانا مرحوم بہترین عالم دین، مصنف اور کالم نگار تھے۔ مرحوم اپنے علمی مقام، انشاء و ادب کے کمالات، تحقیق اور ظرف نگاہی میں انفرادیت رکھتے تھے۔ مولانا مرحوم سرزمین دیوبند کے امین و پاسبان تھے۔ وہ صحیح معنوں میں اپنے رشحات قلم سے دیوبند کی بہترین ترجمانی کر رہے تھے۔ ماہنامہ ترجمان دیوبند کے مدیر کی حیثیت سے ان کے قلمی نگارشات کو دنیا نے مدتوں پڑھا۔ مولانا مرحوم کی تحریریں اصول و ادا کے اعتبار سے دل کو لباتی تھیں۔ ان کے یہاں ادب کی چاشنی، انشاء کی بلندی، فکر کی سلامتی اور معلومات کی فراوانی تھی۔ ہر تحریر میں ان کا علمی تبحر اور ان کے خیالات کی روانی صاف نظر آتی۔ مولانا مرحوم کی گفتار، رفتار، نشست و برخاست، ہر چیز میں ایک نفاست جھلکتی تھی۔ گفتگو کرنے میں آواز نہ بہت بلند ہوتی تھی اور نہ اتنی پست کہ سنائی نہ دے۔ نہایت شیریں لب و لہجہ، ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ موتیوں کی طرح جگمگاتے تھے۔ الفاظ کا زیر و بم بھی بہت دل پسند تھا۔ مولانا علیہ الرحمہ کا اسلوب خطابی تھا۔ ان کی طلاقت لسانی سے بسا اوقات سامع کو یہ دھوکہ ہوتا
ہوتا کہ شاید وہ کوئی رٹی ہوئی تقریر سن رہا ہے. وہ تقریر بھی گفتگو کے انداز میں کیا کرتے تھے, بہت آہستہ آہستہ بولتے, شائستگی ان کے ایک ایک لفظ سے ٹپکتی تھی, لیکن تقریر اور خطابت بہت پرمغز اور جامع انداز میں کرتے تھے. موصوف مرحوم کو جس موضوع پر بولنے کی درخواست کی جاتی وہ تسلسل کے ساتھ اسی موضوع پر تحقیق کے ساتھ بولتے, ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت ضائع نہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے مولانا موصوف کو زور قلم سے نوازا تھا. وہ لکھتے تھے اور خوب لکھتے تھے, ان کی تحریروں میں حلاوت ہوتی تھی اور کہیں کہیں اس کی انفرادیت بھی نظر آتی تھی. لمبے زمانے تک ماہنامہ ترجمان دیوبند کے مدیر تحریر بھی رہے. اس عرصے میں آپ نے ادارتی مضامین بھی لکھے. قارئین کو آپ کے مضامین کا شدت سے انتظار رہتا تھا. آپ کی تحریرات جہاں ایک طرف مواد سے پر اور ادبی اسلوب سے بھرپور ہوتی تھی, وہیں دوسری طرف ان میں مترادفات کا خوش اسلوبی سے استعمال ہوتا تھا جو پڑھنے والوں کے لطف میں اضافے کا سبب ہوا کرتا تھا, جس کی شاہد خود آپ کی تحریرات ہیں. آپ کے قلم سے کئی کتابیں بھی منصب شہود پر جلوہ گر ہوئیں, جن میں سے چند کا تذکرہ اختصاراً کر رہا ہوں. اسلام, حقائق اور غلط فہمیاں, نئے ذہن کے شبہات اور اسلام کا موقف, اسلام اور ہماری زندگی, آئینہ افکار, رشحات قلم, مسلمانوں کی ملی اور سیاسی زندگی, آج رات کی تراویح, رمضان کیسے گزاریں, خدا رحمت کند. ان کے علاوہ امام غزالی رحمہ اللہ کی معرکۃ الآراء کتاب احیاء علوم کو انہوں نے اتنی بصارت, فہم اور فراست کے ساتھ اردو قالب میں ڈھالا کہ وہاں بھی ان کے انداز و ادا و اسلوب کی خوبصورتی اور قلم کی رعنائی رہی. معلم العربیہ کے نام سے طلبہ مدارس عربیہ کے لیے جدید عربی زبان پر مشتمل ایک کورس ترتیب دیا. بعد ازاں باقاعدہ ان کے مضامین کے 10 مجموعے سامنے آئے, جس میں انہوں نے ان حقائق اور سچائیوں کو جگہ دی ہے جن کی فی زمانہ ضرورت تھی اور ہمیشہ رہی ہے. مولانا نے خوب لکھا اور اتنا لکھا کہ اپنے قلم سے دیوبند کی ترجمانی کا حق ادا کر گئے. مولانا کی تحریریں طعن و تشنیع و تقنیت و تنقید سے پاک ہوا کرتی تھیں. وہ اختلاف سے بہت بچتے تھے اور دوسروں کو بھی یہی تلقین فرماتے تھے. مولانا مرحوم وقت کے بڑے پابند تھے. ان کے دن بھر کے تمام اوقات متعین تھے. وقت پر کتب خانے میں آنا, وقت پر لکھنا, انہی متعینہ اوقات میں دیگر کام انجام دینا. کوئی ادارہ یا تنظیم آپ کو دعوت دیتی تو آپ کبھی منع نہیں فرماتے. مولانا کے مکتبے کے سامنے سے دن میں متعدد بار گزر ہوتا. شاذ و نادر ہی ایسا ہوا ہو کہ مولانا کی جانب نظر نہ اٹھی ہو. یہ عادت تو شاید قائم رہے, لیکن وہاں سے گزرتے وقت جس شخص پر نظر پڑتی تھی وہ اب نہیں ہوں گے. جس کرسی پر وہ بیٹھتے تھے اب وہ خالی ہو گئی. ان کی کتابیں الماری سے جھانک رہی ہیں. میز پر رکھے قلم و کرتاس آپ کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن آپ نہیں آئیں گے. جن کو ہم کل تک دامت برکاتہم اور حفظہ اللہ لکھ رہے تھے, آج انہیں رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ لکھتے ہوئے قلم لغزش کھا رہا ہے. گزشتہ 2-3 سالوں میں کئی اہم لوگ رخصت ہو گئے, جن میں مولانا حسن الہاشمی, جناب عبداللہ عثمانی, استاذ محترم حضرت مولانا نسیم اختر شاہ قیصر رحمہم اللہ ہیں. ابھی ان لوگوں کی وفات کے زخم بھرے نہیں تھے. مولانا بھی اپنی وفات سے ان زخموں کو مزید گہرا کر گئے. یہ لوگ اپنے آپ میں ایک مثال تھے. یہ لوگ خوشبو جیسے لوگ تھے, جن کی یادیں, جن کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. ہر محفل اور ہر تقریب میں ان حضرات کی کمی کو ہمیشہ محسوس کیا جائے گا. وقت کم ہے, آپ حضرات سے یہیں پر گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور بہت شکر گزار ہوں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے اس طفل مکتب کو اس قابل سمجھا کہ وہ مولانا پر کچھ بول سکے, کچھ لکھ سکے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولانا مرحوم کی مغفرت فرمائے, اعلیٰ علیین میں مقام کریم ان کو نصیب ہو. آخر میں سعود عثمانی صاحب کے چند اشعار پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں. رنج کتنا بھی کریں ان کا زمانے والے, رنج کتنا بھی کریں ان کا زمانے والے, جانے والے تو نہیں لوٹ کے آنے والے. کیسی بے فیس سی رہ جاتی ہے دل کی بستی, کیسی بے فیس سی رہ جاتی ہے دل کی بستی, کیسے چپ چاپ چلے جاتے ہیں جانے والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے والد صاحب کے دوستوں میں ہیں وہ, اور بچپن سے دیکھا, انہیں سنا, پڑھا, سوچا, سمجھا سب. لیکن گزشتہ 5-6 سالوں میں جب سے ہم نے کچھ لکھنا پڑھنا شروع کیا تو ان سے پوچھتے بھی تھے, صحیح الفاظ کے تلفظ اور صحیح گفتگو, علمی گفتگو رہتی تھی تو تعلق بڑھ گیا تھا.
بہرحال عجیب کیفیت تھی کہ نہ نیند تھی نہ قرار تھا. 1 بج گیا، 2 بج گئے، 3 بج گئے، کبھی لیٹوں پھر اٹھوں، آنکھ بند کروں، پھر ان کا چہرہ. اٹھ کے بیٹھ گیا. اہلیہ بھی کہنے لگی کیا ہو گیا، کیوں نہیں سو جاتے؟ میں نے بھی کہا بھائی کیا کروں، ذہن سے نکل ہی نہیں رہے اور یقین ہی نہیں ہو رہا کہ وہ چلے گئے. بہرحال تب احساس ہوا کہ یہ جو ایک رسم ہے کہ جب غسل دے دیا جاتا ہے کہ بھائی آ جائیے، منہ دیکھ لیجئے، چہرہ دیکھ لیجئے، تب پھر احساس ہوا کہ یہ رسم اسی لیے ہے کہ دیکھنے والوں کو یقین آ جائے کہ یہ جا چکا ہے دنیا سے. ہم نے انہیں دیکھا ہی نہیں، نہ ہم نے جنازہ دیکھا، نہ ہم نے نماز پڑھی، نہ آخری دیدار کیا، تو ہم یقین کرنے کو اب بھی تیار نہیں ہیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. دل مانتا ہی نہیں ہے. بہرحال سب کے اپنی اپنی کیفیات ہیں، اپنے حالات ہیں. مہمان یہاں بیٹھے ہیں، بیان کریں گے. اب میں جس شخصیت کو آواز دے رہا ہوں وہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے رکن، کثیر التصانیف شخصیت حضرت مولانا قاری ابو الحسن اعظمی صاحب ہیں. میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل شروع سے نہیں تحریر سنا رہا ہوں، درمیان سے کچھ سطریں. ابتدا ہی میں آپ کا قلم اور اس سے نکلی ہوئی تحریریں اتنی شگفتہ، شستہ اور شائستہ تھیں کہ پڑھنے والے کو یہ کہنا پڑا یہ کسی بہت قدیم اور مجھے ہوئے قلم کی تراوش ہے. یہ ایک قلم زرنگار سے نکلی ہوئی تحریر ہے. خود میرے ساتھ اور بہت سے لوگوں کا یہی خیال کہ بلکہ یقین تھا کہ ابتداءً ہم آپ سے کسی سفید ریش 60-70 سال کے بزرگ سے ملنے جا رہے ہیں، مگر ملے تو بس دیکھتے ہی رہ گئے. ابھی کل کی بات ہے، مشہور اخبار روزنامہ انقلاب میں سیرت پاک پر سالہ سال سے ایک طویل سلسلہ رہا. تقریباً 3 ضخیم مجلدات کے بقدر یہ عظیم سرمایہ سامنے آیا. آپ کی ہر عنوان اور موضوع سے متعلق ہر تحریر آنکھوں سے لگانے اور دل میں جگہ دینے کے لائق ہوتی تھی، مگر میں اپنی خاص افتاد طبع اور مزاج کے باعث شخصیات پر خاکے اور سوانحی تحریر کو بطور خاص اہمیت دیتا تھا. نہایت ذوق و شوق اور دلچسپی سے پڑھتا تھا. زیر قلم مضمون کے آغاز میں لکھا گیا ہے، قلم و کرتاس سے رشتہ بالکل ابتداءً تعلیمی زندگی سے ہی استوار ہو گیا تھا. انہی ایام سے بر صغیر کے اعلیٰ اور معیاری جرائد و رسائل میں آپ کے مضامین اعزاز و وقار کے ساتھ طبع ہونے لگے تھے. اور اب اس مختصر مضمون کا اختتام یوں ہے. یہ بات میں جو سنانے جا رہا ہوں بطور خاص آج کل کے جو نوجوان نوعمر طلباء عزیز ہیں، اس کو بطور خاص اس کو سنیں، بغور سنیں. ایک طویل عرصہ پہلے کی بات ہے، جب مولانا ندیم الواجدی صاحب ہنوز دارالعلوم سے فارغ ہونے والے تھے. عزیز طلباء کی تعداد ماشاءاللہ بہت ہے اور ان کو سمجھنے والے بھی ہیں. یہ غور سے سنو میری بات. اسی زمانے میں جب وہ بھی فارغ ہونے والے تھے، لاہور کے ماہنامہ نقوش کے سیرت نمبر کے لیے بر صغیر کے مشاہیر اہل قلم سے مضامین کی درخواست کی گئی تھی. پورے بر صغیر کے عظیم صاحبان قرطاس و قلم نے مضامین لکھے اور سب کا مجموعہ 13 ضخیم جلدوں میں طبع ہوا. 13 ضخیم جلدیں. جلد اول کے لیے مضامین کی درجہ بندی کی گئی. تو معلوم ہونا چاہیے
کی جلد اول میں سب سے پہلا مضمون مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دوسرا مضمون حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کا، اور تیسرا مضمون اللہ اللہ ہمارے یہی ممدوح جناب مولانا ندیم الواجدی صاحب۔ 13 جلدوں میں بر صغیر، اس وقت بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، وہ سب پاکستان، اور یہ تیسرا نمبر۔ اور میں تھوڑی جسارت کرتا ہوں، میں نے صرف انہی کا مضمون پڑھا، اور حقیقت یہ ہے کہ مولانا علی میاں ندوی، مجھے ندوی خیال لوگ مجھے معاف کر فرمائیں، اور حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ بہتر مضمون ندیم صاحب کا لگا تھا۔ وہ مضمون موجود ہے، جن کے پاس وہ جلدیں ہوں جلد اول میں دیکھ لیں اسے، اندازہ لگائیے کہ پورے بر صغیر کے اہل قلم میں آپ کا کتنا بلند مقام و مرتبہ تھا۔ میں نے ایک شعر سنایا تھا اس سے پہلے، اسی پر ختم کرتا ہوں۔ ان کے گئے سے دل کی خرابی نہ پوچھیے، ان کے گئے سے دل کی خرابی نہ پوچھیے، جیسے کسی کا کوئی نگر ہو لوٹا ہوا۔ فرحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ و مغفرۃ کاملہ۔ اور جس نقوش نمبر کا انہوں نے ذکر کیا ہے، نقوش کا رسول نمبر، واقعی وہ قابل قدر اور بہت ہی بہترین چیز ہے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر نے دیکھ رکھا ہوگا، جو قدیم طلبہ ہیں انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا، جتنی موٹی غالباً مصباح اللغات ہے اس سے کچھ کم، اسی سائز پہ، بڑے سائز پہ، اتنی موٹی 13 جلدوں میں وہ پورا رسول نمبر شائع ہوا تھا لاہور سے، جس میں بر صغیر کے علماء کرام نے سیرت پہ مضامین لکھ کر بھیجے تھے۔ طفیل احمد صاحب پاکستان کے تھے، وہ نکالتے تھے نقوش ماہنامہ رسالہ، ان کا وہ رسول نمبر تھا۔ بہرحال آج بھی وہ فرید بک ڈپو دہلی سے چھپا ہوا ہے۔ یقیناً یہ اعزاز کی بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا طالب علم، اس کا مضمون تیسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے، جبکہ اس میں شاید 500 سے زیادہ لوگوں کے مضامین ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی۔ بہرحال پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، اور دہلی سے نکلنے والے اخبار روزنامہ خبریں کے ایڈیٹر آج یہاں موجود ہیں، جناب قاسم سید صاحب۔ میں انہی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے بڑی مشکل ہے کہ اتنی برگزیدہ ہستیوں کے سامنے میں اپنی بات کو کس طرح سے پیش کروں۔ اسے میں اپنی خوش قسمتی کہوں یا کیا کہوں کہ آج صبح میرے نوجوان دوست عبداللہ عثمانی مرحوم صاحب کی کتاب کے اجرا کا پروگرام تھا، اس میں بھی شرکت کا موقع ملا، اور اتفاق سے اس پروگرام میں بھی مجھے شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس کے لیے میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا ایک عجیب مزاج یہ ہے، معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، کہ جب لوگ زندہ ہوتے ہیں تو ہم ان کی قدر و قیمت کو نہ سمجھتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں، اور جب وہ آدمی گزر جاتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ کیسا لال و گوہر تھا جو ہمارے ہاتھوں سے چھن گیا، چلا گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر زندہ قوم ہے تو زندہ اس کی زندگی میں اس کی خوبیوں کا، اس کی صلاحیتوں کا، اس کے کاموں کا، اس کے کارناموں کا نہ صرف اعتراف کرنا چاہیے بلکہ تذکرہ بھی کرنا چاہیے، اور اس کے سامنے ہی ان چیزوں کو لانا چاہیے، تو شاید زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر رہے گی یہ بات۔ دوسری، مولانا ندیم الواجدی صاحب سے میرا جو تعلق ہوا وہ ظاہر ہے کہ ان کی جو تصنیفات، جو مضامین تھے اس کا مطالعہ کرتے رہے، لیکن ایک تعلق کی مضبوط بنیاد یہ تھی کہ یہاں بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو، لیکن جو اخبار کے قاری رہے ان کو پتہ ہوگا کہ حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب روزنامہ خبریں کے باضابطہ باقاعدہ کالم نویس تھے، اور ہر ہفتے پابندی سے
ان کا کالم چھپتا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سیاسی موضوعات پر لکھتے تھے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چونکہ مولانا ندیم الواجدی تھے تو وہ صرف مذہبی مضامین ہی لکھتے ہوں گے. اور مجھے بڑی حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوتی تھی کہ ہمارے جدید دور کے علماء کی سیاست پر بھی اتنی مضبوط پکڑ ہے، اس کی نبض کی دھڑکنوں کو محسوس کرتی ہیں جتنا ہم جیسے گناہگار بھی تھوڑا بہت محسوس کر لیتے ہیں. اور انہوں نے ہی روزنامہ خبریں میں رمضان المبارک کے موقع پر 1.25 پارے کی جو اختصار جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے قرآن، وہ 1.25 پارے کی تفسیر روزانہ پورے رمضان میں شائع کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ انقلاب میں شائع ہونا شروع ہوئی تھی. تو مولانا ندیم الواجدی صاحب کو ہر طرح کے مسائل کا ادراک بھی تھا، فہم و شعور بھی تھا، اس پہ گرفت بھی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اظہار کی قوت بھی تھی. ادراک تو بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن لکھنے کا ملکہ یہ تو گاڈ گفٹڈ ہے. بولنے کا ملکہ یہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے. بہت سے لوگوں کے دلوں میں جذبات ہوتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بول پاتے، لکھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں لکھ پاتے. جب کوئی تحریر پڑھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہی بات تو میں کہنا چاہ رہا تھا. ندیم الواجدی صاحب کی یہی خوبی تھی، وہ جو لکھتے تھے وہ لگتا یہ تھا کہ یہ میرے دل کی بات ہے. میرا ان سے تعلق ایسا تھا جیسے دل کا تعلق دھڑکنوں سے ہوتا ہے. دل دھڑکتا ہے تو محسوس ہوتا ہے، ان دھڑکنوں کا احساس ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بات چونکہ اس تعلق کو کے اظہار کا موقع کبھی نہیں ملا، اور ان کی یہ ایک خوبی یہ تھی کہ میں جب بھی آتا تھا تو وہ اپنے گھر لے کر جاتے تھے، ان سے گھنٹوں باتیں ہوتی تھیں، اور وہ وقت کی پابندی کا بہت خیال رکھتے تھے. مجھے اس کا بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی. جب آج کے زمانے میں ہمارے پاس اتنا وقت ہے ضائع کرنے کے لیے کہ جو ہے وہ بھی کم پڑتا ہے، اور ان کے پاس اتنا کم وقت تھا کہ کام اتنا زیادہ تھا کہ ان کے لیے جو وقت میسر سب کو اللہ نے دیا ہے وہ بھی کم ان کو پڑتا تھا. تو وقت کی قدر و قیمت مجھے بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر بہت سے مقررین موجود ہیں. میں کسی دوسرے کا وقت نہیں لینا چاہتا، بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات کو بلند کرے. اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ مفتی یاسر کی شکل میں ایک ایسا پھول چھوڑ گئے ہیں جس کی خوشبو ابھی سے محسوس کی جانے لگی ہے. اور امید ہے کہ مفتی یاسر، میں نعم البدل تو نہیں کہوں گا، متبادل بھی تو نہیں کہوں گا، لیکن ندیم الواجدی صاحب کی موجودگی کا احساس مفتی یاسر کی موجودگی سے ہوتا رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے جناب قاسم سید صاحب جو دہلی سے تشریف لائے تھے، اور جیسا کہ فرما رہے تھے مولانا کے بارے میں وقت کی پابندی، یہ حقیقت ہے، سبھی جانتے ہیں. ایک ایک منٹ کا ان کے ہاں اہتمام رہتا تھا. ٹھیک 9 بجے دارالکتاب کھلنے کا وقت ہے تو ٹھیک 9 بجے دارالکتاب آج بھی کھلتا ہے ان کے بعد. اکثر کتب خانے 9:15, 9:05, 9:10 ہو جاتے ہیں، لیکن دارالکتاب ٹھیک 9 بجے کھلتا ہے. ہر چیز کا وقت مقرر تھا. 11 بجے چائے آنی ہے تو گھڑی دیکھ کے، ملازم کو آرڈر تھے 11 بجے خود چائے لے آؤ، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تنخواہ کے معاملات ایسے تھے کہ اگر پہلی تاریخ میں اتوار ہے تو 31 تاریخ کو ملازمین کی تنخواہ دے دی جاتی تھی. یہ نہ ہو کہ پہلی کو تنخواہ نہیں ملی، گھر پہنچا دی جاتی تھی. اگر چھٹی ہے پہلی تاریخ میں یا بارش ہے، کوئی موقع ایسا ہے، کوئی ملازم نہیں آیا تو تنخواہ اس کے گھر پہنچائی گئی. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملازم کو تنخواہ پہلی تاریخ کے بعد دی گئی ہو. یہ سب معاملات تھے ان کے، یہ ان کی خوبیاں تھیں جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جانے والوں کی اچھائیاں بیان کرو. اور اب ان کی اور اچھائیاں بیان کرنے کے لیے میں ممبئی سے تشریف لائے ہوئے عبدالسلام خان قاسمی صاحب سے درخواست کروں گا، جو دارالکتاب ممبئی میں ایک کتب خانہ ہے اس کے مالک ہیں، جناب عبدالسلام قاسمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم انس صدیقی صاحب کا کہ انہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا.
جس کے اندر ہمارے دوست مرحوم ندیم الواجدی کے صاحبزادے ڈاکٹر یاسر ندیم موجود ہیں۔ ہم ان کے خدمت میں تعزیت مسنونہ تو گھر پہ بھی پیش کر چکے ہیں۔ یہ مجلس تعزیت کی بھی ہے اور مولانا ندیم الواجدی کے علمی کمالات کے اظہار کی بھی ہے۔ میں شرکائے محفل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے، اور اس دیوبند سے بہت سارے اہل علم آئے اور گئے۔ یہ مجھے دیکھ کر کے مسرت ہوئی۔ دارالعلوم کے احاطے میں گیا تو دیواری پرچوں میں ایک پرچہ، چند پرچے میں نے دیکھے کہ مولانا ندیم الواجدی کی یاد میں پرچے بھی شائع ہوئے تھے۔ محترم حضرات، یہ سرزمین دیوبند آزادی کے بعد ایک سے ایک اہل قلم آئے اور گئے، جس میں مولانا عامر عثمانی، جمیل مہندی، مولانا اسلم قاسمی، مولانا وحید الزماں کیرانوی، مولانا حسن الہاشمی، مولانا ریاست علی بجنوری، مولانا اندر شاہ کشمیری، مولانا نسیم اختر شاہ قیصر، مولانا اظہر شاہ قیصر، علامہ انور صابری، مولانا حبیب الرحمن عثمانی، محبوب رضوی، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب اور مفتی فضل الرحمن ہلال عثمانی۔ یہ سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے، اسی کی ایک کڑی مولانا ندیم الواجدی بھی تھے۔ مولانا ندیم الواجدی سے میرا تعلق ان کے دور طالب علمی سے تھا اور الحمدللہ آخر تک برقرار رہا۔ پچھلی دفعہ جب سفر پہ امریکہ جا رہے تھے اس وقت بھی اتفاق سے میں دیوبند موجود تھا، میرے سامنے گئے تھے، وہ باتیں ہوئی تھی، کیا معلوم تھا کہ یہ ملاقات آخری ملاقات ہوگی۔ محترم مولانا ندیم الواجدی صاحب طالب علمی کے زمانے سے ہی لکھنے پڑھنے میں استاذ تھے۔ مانند حرم پاک ان کا ایک رسالہ تھا، ایک کتابچہ تھا جو چند ساتھیوں نے مل کر کے دارالعلوم سے جدائی پر لکھا تھا۔ میں نے بہت زمانے کے بعد جب اس کو دوبارہ پڑھا تو میں نے کہا بھائی ندیم، جو قلم میں جان آپ کے پہلے تھی وہ اب نہیں ہے۔ یعنی سمجھیے کہ ابھی جو لوگوں نے کہا کہ اردو دنیا کے سب سے بڑے رسالے نقوش میں ان کا مضمون 30 نمبر پر آیا تھا۔ محترم حضرات، مولانا ندیم الواجدی کے کمالات، علمی کمالات اور سیاسی کمالات پہ ہمارے مہمانوں نے روشنی ڈالی کہ بہت ہیں۔ علمی کمالات تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ نقوش میں ان کے مضامین شائع ہوئے تھے۔ مانند حرم پاک ہے جو طالب علمی کے زمانے میں شائع ہوا تھا۔ ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ جس کو دیوبند کے لوگ اہل علم محسوس کریں گے کہ دارالعلوم 2 ٹکڑے ہو جانے کے بعد دونوں گروپ کے اندر آپسی تعلقات بالکل نہیں تھے، ملنا جلنا بھی نہیں تھا، الیک سلیک بھی نہیں تھا، آنا جانا بھی نہیں تھا۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا ندیم الواجدی صاحب کو کہ انہوں نے اس دوری کو ختم کیا اور دونوں گروپوں کو ایک کیا، پھر وہ تعلقات لوگوں کے بحال ہوئے۔ ہماری ذمہ داری ہے اس تعلقات کی بحالی کو اور وسیع کریں تاکہ مولانا کے زمانے میں جو دونوں گروپوں کی رنجشیں ختم ہوئی تھی اور آمد و رفع کی جو شروعات ہوئی تھی وہ برقرار رہے۔ کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں، ایک زمانہ ہے اور تعلق اتنا ایسا تھا کہ جب میں سن 86 میں دیوبند چھوڑ کے گیا تو بمبئی میں جو اپنے کاروبار کتاب کا شروع کیا، میں نے اس کا نام بھی دارالکتاب ہی رکھا۔ اتنا تعلق تھا دونوں کا۔ بہرحال تفصیل بہت ہے۔ محترم حضرات، میں 2 گزارش کرنا چاہوں گا۔ ایک گزارش تو کرنا چاہوں گا میں مولانا ندیم الواجدی صاحب کے فرزند یاسر ندیم صاحب سے کہ مولانا نے ترجمان دیوبند کے نام سے جو رسالہ شروع کیا تھا، میں بار بار کہتا تھا مولانا سے کہ اس سال میں ایک رسالہ ہی شائع کر دو نقوش کی طرح، لیکن اس کو زندہ رکھیے۔ تو میری ایسی گزارش ہے یاسر ندیم صاحب سے کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور ماہنامہ تو مشکل ہے، سہ ماہی مشکل ہے، سالنامہ کی شکل میں اس کو پیش کیے تاکہ وہ والد کی یادگار کے طور پر اس چیز جاری رہے۔ دوسری گزارش میں اہلیان دیوبند سے نہیں، تاجیان کتب سے کرنا چاہوں گا کہ دیوبند سے بے شمار کتابیں آتی ہیں، تو جس طرح ہمارے تاجیان کتب
اساتذہ سے شروحات لکھاتے ہیں، اور شروحات اتنی ہو گئی ہیں جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ اس لیے جیسے ہمارے ابھی دہلی کے دوست نے کہا کہ لوگوں کی زندگی میں بھی ان کے کمالات سامنے آنے چاہیے، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ ہمارے درمیان میں کون شخص ہے، کس پائے کا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے تاجان کتب سے کہ اب علماء سے علمی موضوعات پر بھی کام کرائیں۔ اور میں بلا خوف طلومت علائم کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی قریب میں دیوبند کی سرزمین سے صرف 2 کتابیں ایسی آئی ہیں کہ جس کو ہم عالمی پیمانے پہ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ دیوبند کی کاوش ہے اور دیوبند کی سرزمین سے کتاب آئی ہے۔ ایک کتاب ہمارے عزیز یاسر ندیم کی ہے، گلوبلائزیشن اور اسلام، اور دوسری کتاب ہمارے مرحوم استاد مولانا سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، رحمۃ اللہ الواسعہ، جو حجت اللہ البالغہ کی شرح ہے۔ اس پائے کی 2 کتابیں ہیں، تیسری کتاب اگر کوئی ہو تو میری نظر اس پہ نہیں گئی، جس کو ہم عالمی پیمانے میں پیش کر سکتے ہیں کہ یہ دیوبند کی کاوش ہے۔ محترم حضرات، مولانا ندیم الواجدی صاحب کی علمی رہبری اور رہنمائی میں اہم کردار استاد محترم مولانا وحید الزمان کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور اردو کی لکھنے اور پڑھنے میں جو رہبری اور رہنمائی تھی وہ مولانا حمد الانصاری غازی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ یہ دونوں ان کے آئیڈیل تھے اور دونوں نے ان کی اپنے اپنے زمانے میں خوب پرورش کی۔ محترم حضرات، یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی ایک تاریخ بنائی۔ اب آگے کی توقعات ہماری قاری ابوالحسن اعظمی صاحب، تابش مہدی صاحب، عبد الرحمن سیف صاحب، یاسر ندیم الواجدی اور احمد خضر اور شکیب قاسمی سے وابستہ ہیں کہ یہ لوگ اس علمی سلسلے کو آگے بڑھائیں اور دیوبند نے جو چراغ روشن کیا تھا اس کی لوگوں کو مدھم نہ ہونے دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام خان قاسمی صاحب کے بعد میں دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حدیث و فقہ مفتی عارف عثمانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور حاضرین مجلس، آج کے اس پروگرام میں اور اس سے پہلے اسی محمود حال میں جو تعزیتی اجلاس حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب رحمہ اللہ کے سانحہ وفات پر منعقد ہوا تھا، اس کے ذریعے اور مختلف اخبارات، رسائل اور جو دیواری پرچے مدارس میں نکل رہے ہیں، مولانا ندیم الواجدی کی حیات، ان کی خوبیاں، ان کے کارنامے سب آپ حضرات کے سامنے ہیں، اظہر من الشمس ہیں۔ بہت مختصر طور پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا تو یہ نظام ہی ایسا ہے، کل من علیہا فان، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن اگر جانے والا ایسی زندگی گزار کر جاتا ہے اور ایسے کارنامے اور ایسی خوبیاں چھوڑ کر جاتا ہے کہ جو پسماندگان ہیں یا دوسرے متعلقین ہیں وہ اس کی ان خوبیوں کا تذکرہ کریں، تو یقینی طور پر اس تصویر کا اگر ایک رخ یہ ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، تو دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بات اطمینان اور باعث خوشی و مسرت ہے کہ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے یہ دنیاوی زندگی مرحوم کو عطا فرمائی تھی، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، جیسا کہ معلوم ہوا کہ وقت کے بڑے پابند تھے اور اس مختصر سی زندگی کے اندر بڑے علمی کارنامے انجام دیے،
60-70 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی اور اس کے علاوہ بے شمار خدمات ہیں، تو یقینی طور پر ایسے قابل قدر کارناموں کے ساتھ وہ ہم سے رخصت ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک ان کی زندگی نمونہ بھی ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے اور کیسے اپنی زندگی کو کارآمد بنانا چاہیے۔ اور جیسا کہ ان کے دوست بدر قاسمی نے بتایا کہ ان کا جو سفر شروع ہوا تھا وہ بہت نیچے سے شروع ہوا تھا اور آج وہ اتنے اونچے مقام کے اوپر پہنچے کہ ہر ایک اس مقام پر پہنچنے کی تمنا کرتا ہے، لیکن ان کی جو مشقت و بھری ابتدائی زندگی تھی تو اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنی اس زندگی کو جو چند روزہ ہے کارآمد بنانا چاہیے، جو ہمارے لیے بھی مفید ہو اور جو ہم جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ مفید اور کارآمد ہو۔ مولانا ندیم الواجدی کی زندگی اگر ایک حدیث کی روشنی میں دیکھی جائے کہ دنیا سے جو رخصت ہوتا ہے اس کا نامہ عمل لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص چند ایسے کام ہیں کر جائے تو اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود اس کے نامہ عمل میں نیکیوں کا اور ثواب کے لکھے جانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ سب اہل علم ہیں، جانتے ہیں وہ 3 کام کیا ہیں کہ یا تو وہ کوئی علمی کارنامہ انجام دے کر رخصت ہوا ہو، مولانا مرحوم کی جو تصانیف ہیں، مولانا مرحوم کا جو علمی کام ہے، یا دارالکتاب کی شکل میں جو دینی کتابوں کی اشاعت کی خدمت ہے وہ اظہر من الشمس ہے، آپ حضرات کے سامنے ہیں، یا اس نے کوئی ایسا کام انجام دیا ہو جو صدقہ جاریہ ہو، کوئی اس نے مسجد بنوائی ہو، کوئی علمی درسگاہ اس نے بنائی ہو، تو معہد عائشہ کی شکل میں بھی ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے جب تک وہ مدرسہ قائم رہے گا تو اس کا بھی جتنے بھی طالبات علمی استفادہ کریں گی تو اجر و ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اور تیسری چیز اولاد صالح، الحمدللہ مولانا یاسر ندیم کی شکل کے اندر ولد صالح اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا، جس میں صلاحیت بھی ہے اور صالحیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نظر بس سے حفاظت فرمائے۔ تو اس حدیث کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ تو بڑی خوشی کا موقع ہے کہ جانے والا ہم سے رخصت تو ہوا ہے لیکن ایسے کارنامے انجام دے کر گیا کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے اور جاری رہے گا۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ بھی آیا ایسے افراد کا جو طرز زندگی ہے وہ اپنانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تبھی اس طرح کے پروگراموں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر بحیثیت مومن کے دیکھا جائے کہ ہمارا سفر جو جنت سے شروع ہو کر عالم ذرات، عالم بطن اور پھر عالم دنیا اور یہاں سے عالم برزخ اور پھر عالم آخرت سے ہوتا ہوا عالم جنت تک جا کر مکمل ہوگا، تو مولانا ندیم الواجدی علیہ الرحمہ کا گویا اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات اور اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کی راہ میں جو منزلیں اور جو رکاوٹیں تھیں اس سے ایک منزل آگے اور بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کے قرب پہنچنے کا یہ موت ایک واسطہ بنی ہے۔ ہمیں سب کو ان کے لیے بھی اور تمام مرحومین کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت کی خاص دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنے بارے میں بھی ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ آیا ان اکابر کی اور ان بڑوں کی جو زندگی کا طریقہ تھا تو کیا ہم بھی اسی طریقے کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا گزارنے کے لیے عہد کرتے ہیں؟ تبھی اس طرح کی مجالس کا اور اس طرح کی محفلوں کے انعقاد کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے تمام اہل شہر کی طرف سے، اہل علم کی طرف سے مولانا یاسر ندیم الواجدی کی خدمت میں مولانا مرحوم کی وفات پر تعزیت پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مولانا مرحوم کے جو کارنامے ہیں اور جو طریقہ زندگی اور طرز زندگی تھا مولانا مرحوم اس کو اسی طریقے سے روا دواں
رکھیں گے مولانا کے صاحبزادے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہر طرح کی علمی رفعت مولانا یاسر ندیم کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی عارف عثمانی صاحب کی تمام دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے میں اس محفل کو آگے بڑھاتا ہوں، اور ہمارے درمیان ایک اور مہمان ہیں جو آسٹریلیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں جناب ڈاکٹر انس ندوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا ونبینا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سلک سبیلہم وانتہج منہجہم الی یوم الدین۔ اما بعد، محترم اساتذہ کرام، انتہائی قابل احترام دینی بھائیوں، جب کسی عالم باعمل کا انتقال ہوتا ہے، اس کی موت کی خبر آتی ہے، تو سمجھدار انسان پر سکتے کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج ہم کسی قریبی عزیز یا سرپرست کی شفقتوں سے محروم ہو گئے۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بادلوں کا سایہ ہمارے سروں سے ہٹ گیا، زمین قدموں کے نیچے سے سرک گئی، بہاریں ہم سے روٹھ گئیں، اور دل میں خیال ابھرتا ہے کہ اب ہم روحانی توانائی کس سے حاصل کریں گے، کہاں سے حاصل کریں گے۔ سینہ غم سے تنگ ہو جاتا ہے، آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ آج ان کے چلے جانے کے بعد دنیا ویران نظر آتی ہے، مگر جب عالم بعمل کی وفات پر ان کے ہم عصروں، ان کے شاگردوں، ان کے دوستوں کی زبانی ان کے بارے میں سنتے ہیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ بامقصد زندگی تو انہی کی تھی، اور سعادت کی موت بھی انہی کی ہے، جو مرتے دم تک رب کا قرآن اور نبی کا فرمان سنا گئے، اور اپنے رب کے فضل اور نیک اعمال کے ذریعے دنیا کی نیک نامی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کو بھی سمیٹ لے گئے۔ محترم حضرات، محترم ندیم الواجدی صاحب آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تلخی، جس کی چبھن، جس کی ٹیس محسوس کی جاتی رہے گی۔ ان کے محاسن، ان کے کمالات، ان کی دینی خدمات کو آپ لوگوں نے سنا، اور ابھی اور مزید بھی آپ کے سامنے ان کی خوبیاں آئیں گی۔ ہمارے لیے واقعی وہ مفخرۃ العلم والادب تھے، صاحب قرطاس و قلم تھے۔ ان کی نظر ملت کے سلگتے ہوئے مسائل پر بھی تھی، اور انہوں نے بہت کچھ لکھا اور بہت خوب لکھا۔ بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمعنا وإياه فی دار کرامتہ کما جمعنا فی الدنیا، واسکنہ فی جوار رحمتہ وجعل الجنۃ مثواہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سڈنی سے تشریف لائے ہوئے ڈاکٹر محمد انس ندوی صاحب، اور جیسا کہ ابھی عبدالسلام قاسمی صاحب نے بھی کہا اور قاسم سید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ زندوں کا ذکر ہونا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے، جو ان کی خوبیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا جانا چاہیے۔ بے شک یہ ضروری ہے، اور اس پر جتنا عمل کیا جائے وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ بندے نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، میری ایک کتاب آئی تھی ذکر خیر کے نام سے۔ ذکر خیر میں انہی کا ذکر ہے جو اس وقت حیات ہیں۔ جب آئی کتاب تو مولانا ندیم الواجدی بھی حیات تھے، ان کا بھی اس میں ذکر ہے، مولانا نسیم اختر شاہ قیصر بھی حیات تھے، مفتی عفان منصور پوری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا بھی ذکر ہے۔
مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بھی ذکر ہے. اس طرح بہت سارے لوگ جو اس وقت ہیں ہمارے سروں کا تاج، جن کی علمی اور فنی خوبیوں سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، ان کا ذکر کرنے کی کوشش کی ہے چھوٹی سی. بہرحال یہ کوشش سبھی کو کرنی چاہیے تاکہ جو موجود ہیں ان کا حوصلہ بڑھے. اور اب میں مولانا ندیم الواجدی صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے دیوبند میں بہترین ایک کام کرنے والے شخص مہدی حسن عینی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور گفتگو کریں. آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حیات و خدمات پر مختلف حضرات اپنی اپنی رائے اور اپنے اپنے تجربات پیش کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے غم کا موقع بھی ہے. حضرت مولانا کو ہم نے دیوبند میں جس طریقے سے پایا اور دیکھا، وہ ہمیشہ سے، جیسا کہ بدر کاظمی صاحب نے بتایا، کہ وہ جوانی کے دور میں بہت پرجوش قائدانہ صلاحیتوں کے حامل شخصیت تھے. ہم نے ان کے اس دور میں بھی ان کو ایسا ہی پایا. میں کچھ تجربات کے ساتھ ان کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. 2015 میں ایک شخص نے گستاخی کی. اہانت رسول کے معاملے میں مولانا ندیم الواجدی صاحب ہمیشہ پیش رہا کرتے تھے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے. دیوبند میں ایک دور میں ڈنمارک میں جب کارٹون بنایا گیا تھا تو سب سے زبردست قسم کا جو ہندوستان میں احتجاج تھا وہ دیوبند میں تھا، اور وہ حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہوا تھا. 2015 میں کملیش تیواری نے جب گستاخی کی تو وہ احتجاج بھی ہم لوگوں نے حضرت مولانا کی قیادت میں سرپرستی میں کی. اس کے بعد طارق فتح نے جب طرح طرح کی بدتمیزیاں اور حفوات اور مغلظات کا بازار گرم کیا، تب بھی جو ایک عظیم الشان احتجاج یہاں پر ہوا، اور برادر گرامی مولانا مفتی یاسر ندیم الواجدی حفظہ اللہ نے جس طریقے سے اس شخص کا علمی تعاقب کیا، وہ بھی حضرت مولانا کی سرپرستی اور قیادت میں انجام پایا. اس کے علاوہ چاہے شام کے مظلوموں کا معاملہ ہو، فلسطین کے مسلمانوں کا معاملہ ہو، یا کسی بھی موقع پر بین الاقوامی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی جو حالات پیش آتے تھے، دیوبند میں ہمیں جب بھی سرپرستی کی ضرورت پڑتی تھی، حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب رحمہ اللہ ہر وقت ہمارے سروں کا تاج بن کر یہیں پر اور اس کے علاوہ الگ الگ جگہوں پر، سڑکوں پر، جہاں پر بھی ہم اترے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے سروں کے تاج تھے، ہمارے سرپرست تھے. جب میں نے آج یہاں برادر گرامی مولانا مفتی یاسر ندیم صاحب کو دیکھا، اسی کرسی پر کم سے کم 7 مرتبہ مجھے یاد ہے کہ مولانا ندیم الواجدی صاحب یہیں تشریف فرما ہوتے تھے اور شروع سے اخیر تک ہماری سرپرستی کرتے تھے، پورا پروگرام سماعت کرتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوانے کی کوشش کی، یہیں ایک پروگرام ہوا. دونوں شخصیات ہمارے درمیان سے جا چکی ہیں، حضرت مولانا حسیب صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آئندہ دن صبح جب ان کو یہ پتہ چلا کہ رات کے پروگرام کے سلسلے میں پولیس والے ایک مقدمہ لکھنا چاہتے ہیں، تو دونوں حضرات نے یہ کہا تھا کہ میرا نام دے دینا. دونوں نے یہ کہا تھا کہ میرا نام دے دینا. یہ ان کی جرات، یہ ان کی ہمت، یہ ان کی قائدانہ صلاحیت تھی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے بھی انہوں نے گزشتہ 2 سالوں میں کئی الگ الگ پروگراموں میں شرکت کی. الغرض ان کی علمی صلاحیت، ان کے فکری کمالات، ان کی کتابیں، ان کی ساری چیزیں، ان کی تاجرانہ صلاحیت، ان کی اصول پسندی، ان سب پر خوب گفتگو ہوگی. بہت ساری چیزیں لکھی جائیں گی، طلبہ بھی لکھیں گے، اہل قلم بھی لکھیں گے. لیکن جو ایک عظیم باب ہے ان کی زندگی کا، وہ ہے ملک و ملت کے مسائل پر ان کا حساس اور دھڑکتا ہوا دل، اور ان کی جانب سے کی گئی کوششیں. ان کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اس پر لکھنا بھی چاہیے، اس پر پڑھنا بھی چاہیے. طلاق ثلاثہ کے معاملے میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے مدرسے کی بچیوں کو پردہ نشیں ہو کر اور پردے کے ساتھ ایک بہترین احتجاج دیوبند میں کیا تھا، وہ بھی یہاں کی تاریخ میں درج ہے. اس کے علاوہ طارق فتح کے خلاف انہی کی قیادت اور سرپرستی میں انہی کی جامعہ کی بچیوں نے ایک پردہ
کے ساتھ ایک بہترین احتجاج کیا تھا، وہ بھی یہاں کی تاریخ میں درج ہے۔ تو کتنی ہی ایسی باتیں ہیں اور کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جو انشاءاللہ ان کے لیے زاد راہ آخرت بنیں گے۔ برادر گرامی مولانا مفتی یاسر ندیم الواجدی حفظہ اللہ، جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے، میں ہم سب کی جانب سے، طلبہ کی جانب سے آپ کے خدمت میں تعزیت مشنونہ پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نے دیوبند میں دو چیزوں کو بہت محسوس کیا ہے، دو کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت مولانا نسیم اختر شاہ قیصر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزرتے ہوئے مجھے مل گئے، کہنے لگے میاں میری مولی ندیم کی، مولی حسن الہاشمی کی اور فلاں فلاں کی 5-6 نام انہوں نے لیا، قدر کر لو، نہیں رہیں گے تو یاد کرو گے، اور سب چلے گئے۔ وہ جو علمی انجمنیں ہوا کرتی تھی، ہم ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں، جن سے ہم سیکھتے تھے، جن کے پاس بیٹھنا ہمیں بہت کچھ سکھا دیتا تھا۔ اللہ رب العزت ان کے اس سلسلے کو، ان کے جو اخلاف ہیں، ان کے جو جانشین ہیں، ان کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری جو کمی اور جو خلا ہم محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک لمبے زمانے تک دیوبند میں ایسی شخصیات تھیں کہ جن کے پاس طلبہ جا کر بہت کچھ سیکھا کرتے تھے، اب جو ہیں تو وہ ان تک ایکسس یا تو نہیں مل پا رہا ہے یا ان تک پہنچنے کی ہمیں توفیق نہیں مل پا رہی۔ تو میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان بزرگوں کی صحبت میں جایا کریں، ان سے سیکھا کریں۔ یہ آخری بات تھی، تعزیت مسنونہ بھی پیش ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان نوجوانوں کے سالار قافلہ اور میر کارواں حضرت مولانا مفتی سید محمد عفان صاحب منصور پوری اور حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم الواجدی حفظہم اللہ سے وہ کارہائے نمایاں انجام دینے کی صلاحیت اور توفیق اور خدمت کا موقع دے کہ ہم سب آپ کے ساتھ مل کر دین متین کی نشر و اشاعت کا یہ فریضہ انجام دے سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مہدی حسن عینی کی اس پرجوش تقریر کے بعد یہ بات بڑی شدت کے ساتھ محسوس اب بھی ہو رہی ہے اور پہلے بھی ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے علامہ انور شاہ کشمیری کے مکان پر ایک نشست تھی، اس میں نواز دیوبندی صاحب بھی تھے اور 1-2 اہل علم اور موجود تھے۔ وہاں بھی میں نے ان سے، نواز صاحب سے بات کہی تھی کہ محترم ہم کہاں جائیں، جو چھوٹے ہیں، جو بچے ہیں، وہ کن سے سیکھیں، اب کس کے پاس بیٹھیں۔ پہلے مولانا اسلم قاسمی صاحب اپنے گھر میں عصر کے بعد بیٹھا کرتے تھے، میں بھی جاتا تھا، مجھ جیسے اور بھی طالب علم جاتے تھے، ان کے وعظ و نصیحت سنتے تھے، سیکھتے تھے، پوچھتے تھے۔ لیکن اب کہاں جائیں، نظر ہی نہیں آتے، بہت کم رہ گئے ہیں، اور وہی جو مہدی نے کہا ہے کہ جو کم ہیں ان تک ہماری رسائی نہیں ہو رہی ہے یا ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں، یہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت بنتے ہیں۔ اور میں ایک مولانا ندیم الواجدی صاحب کی دوسری بہت اہم خصوصیت جو آج کے زمانے میں بہت اہم ہے، اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی انشاءاللہ تعالی بہت اہم بنیں گے، بڑے ہوں گے، کامیاب ہوں گے، آپ کا بھی نام ہوگا، ایک مقام ہوگا، لیکن آپ ہمیشہ فون ریسیو کیجئے گا۔ ایسا مت کیجئے گا کہ دولت اور شہرت کے نشے میں فون کو سائلنٹ کر کے چھوڑ دیں یا فون کرنے والوں کو اتنا حقیر سمجھیں کہ اس کا رابطہ ہم سے اتنی آسانی سے تھوڑی ہو سکتا ہے، کرنے تو 2-4 مرتبہ فون ہے بھی۔ یہ فکر بالکل پیدا مت کیجئے گا۔ مولانا ندیم الواجدی کی یہ بہت بڑی خصوصیت تھی، جبکہ یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، بلکہ فرض ہے۔ سلام واجب ہے، جواب فرض ہے۔ یہ بھی تو سلام ہی کی طرح ہے کہ ہم کسی کو پکار رہے ہیں تو ہماری پکار پر لبیک کہے جواب دیں۔ لیکن آج کل لوگوں میں ایک عادت بن گئی ہے، جہاں اللہ نے ذرا سی شہرت اور دولت سے نوازا فون اٹھنا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن مولانا ندیم الواجدی کی خاصیت کیونکہ جب بھی فون کرتے تھے فون ریسیو ہوتا تھا، اگر کسی وجہ سے نہیں ہوتا تھا تو کال بیک آتی تھی، چاہے وہ بزی ہوں یا وضو کر رہے ہوں، کہیں بھی ہوں، لیکن کال بیک ضرور کرتے تھے۔ آج کے اس جو حال چل رہا ہے، جو مصروفیت کا دور ہے، علماء کا طبقہ ہے یا دنیا والوں کا طبقہ ہے پڑھے لکھوں کا، اس میں مفتی عفان منصور پوری صاحب یہاں موجود ہے۔ میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں۔ یہ بھی انہی لوگوں میں ہیں جو فون ریسیو کرتے ہیں۔ اکثر ضرورت پڑ جاتی ہے، ہم طالب علم تو پوچھنے کے لیے فون کریں گے ہی، کس سے پوچھیں گے، کہاں جائیں گے۔ میرا معمول ہے میں صبح فجر کے وقت ہی جو بھی لکھتا ہوں فجر سے پہلے یا اس کے بعد، تو اکثر اسی وقت فون کرتا ہوں۔ ندیم الواجدی صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے، ہمیشہ فون اٹھاتے تھے، جو بھی پوچھتا تھا اس کا جواب دیتے تھے۔ اس کے بعد اب میرے پاس مفتی عفان صاحب رہ گئے ہیں، ان کو پریشان کرتا ہوں، جب بھی کرتا ہوں دھیان رکھتا ہوں کہ تعلیم کے اوقات میں فون نہ کرو۔
بہرحال آپ لوگ بھی ہمیشہ فون ضرور اٹھایا کریں، اور بڑے ہو جائیں تب تو ضرور اٹھایا کریں، کیونکہ جو آپ سے رابطہ کر رہا ہے وہ کسی ضرورت پہ کر رہا ہے۔ خود کو خوش نصیب سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو کسی کی ضرورت سے وابستہ کر دیا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں۔ اب میں جناب عبید اقبال عاصم صاحب جو علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں اور مولانا ندیم الواجدی کے بہت پرانے دوستوں میں ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو کا آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ صدر محترم میرے بڑے بھائی جناب بدر کاظمی صاحب، قاسم سید صاحب، جناب امام قاسم صاحب، مفتی یاسر ندیم صاحب اور عزیز طلباء، یہ بات میرے لیے انتہائی بڑے امتحان کی ہے کہ میں مولانا ندیم الواجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کی غیر موجودگی میں کوئی بات کروں۔ میں تو جب بات کرتا تھا ان کی موجودگی میں ہی کرتا تھا، ان سے ہر طریقے کی بات کرتا تھا، ان سے میرے تعلق تقریباً 40 سال سے تو متواتر تھا۔ اس سے پہلے میں نے ان کا وہ دور دیکھا جس کی طرف ہمارے بدر بھائی نے اشارہ کیا تھا۔ میں ان واقعات کا چشمدید گواہ ہوں۔ بہرحال میں اس میں شریک تو نہیں تھا کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا، کم عمر تھا، لیکن یہ ہے کہ میرے نظروں کے سامنے وہ تمام واقعات ابھی جب بدر بھائی بتا رہے تھے، تمام واقعات پوری فلم کی ریل کی طرح گھوم رہے تھے کہ کس طریقے سے مولانا آگے آگے رہتے تھے۔ اور جب یہ لوگ جیل سے آئے تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سلسلے میں، تو اس میں جو لوگ اسٹیشن پہنچے تھے ان میں یہ حقیر بھی تھا۔ بہرحال مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی جو خاص بات تھی، جو خاص ادا تھی، وہ ان کی مختلف نوع شخصیت تھی، مختلف الجہاد تھے۔ وہ ہر حیثیت سے مقبول تھے۔ وہ ایک جہاں صاحب قلم تھے وہاں بھی مقبول تھے، تحریر و تقریر میں بھی مقبول تھے، اپنے علم و فضل میں بھی مقبول تھے، اور اس کے علاوہ جو ان کی عوامی زندگی تھی وہ بڑی دلچسپ تھی۔ وہ باقاعدہ یار دوستوں کے ساتھ ان کا جو وقت گزرتا تھا اس میں نہ تو وہ اپنا کوئی علمی روب جھاڑتے تھے، نہ کسی کو یہ کرتے تھے کہ صاحب مطلب وہ جو ہیں میں ایک عالم دین ہوں۔ وہ بالکل ایک دم اسی طریقے سے رہتے تھے، اسی انداز سے رہتے تھے۔ دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں بھی ہوتی تھی، خوب تفریح بھی ہوتی تھی، کھانا پینا بھی ہوتا تھا، غرضے کہ وہ ہر لحاظ سے اچھا سب لوگ ان کا لحاظ کرتے تھے، لیکن وہ کسی پر وہ نہیں کرتے تھے، روب نہیں جماتے تھے کہ صاحب ان کا کوئی باقاعدہ لحاظ کیا جائے۔ ایک اور جو بات تھی ان کی خاص، وہ یہ تھی کہ جب کسی سے گفتگو کرتے تھے تو وہ اس کے معیار کو سامنے رکھ کے کرتے تھے۔ اگر وہ مان لیجیے کوئی ان سے کہ تھوڑا مطلب جیسے کوئی مزدور پیش آئے، کوئی اس طریقے کی بات ہے تو اس سے اسی بالکل انداز سے بات کرتے تھے، اور اگر کوئی عالم دین ہے تو اس سے اسی انداز سے بات کرتے تھے۔ ہم لوگوں کی کیونکہ تقریباً 40 سال سے میرا تعلق تھا، میں جب بھی علی گڑھ سے آتا تھا تو ضرور مولانا سے ملاقات ہوتی تھی، اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ اگر کوئی علمی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ خالص عالمانہ گفتگو کرتے تھے، لیکن اگر کوئی دوستوں کی بات ہوتی تھی تو بالکل ایک دم ان کا انداز گفتگو دوسرا ہوتا تھا۔ یہ خصائص تھے مولانا کے۔ اور دوسری ایک جو اہم بات جس کی طرف بھی کافی لوگوں نے اشارہ کیا، مولانا کے جو اپنے معمولات تھے، مولانا اپنے معمولات کے بہت پابند تھے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر کام وہ کرتے تھے جس وقت کے لیے انہوں نے کام متعین کر رکھا تھا، ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت، یہ ان کا اصول تھا۔ اگر آپ ان کے پاس مغرب کے بعد جائیں گے تو وہ آپ کو بالکل پچھلے والے کیبن میں دارالکتاب کے لکھتے ہوئے ملیں گے۔ اگر آپ صبح کے ٹائم میں جائیں گے تو وہ جو بالکل ایک دم آگے ہوتی نشست وہاں پر بیٹھے خوش گپیاں کرتے ہوئے ملیں گے۔ اگر عصر کے بعد جائیں گے تو وہ اپنی تجارت کے اندر مشغول۔ مقصد یہ کہ ہر کام کے لیے یہ وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام، یہ ان کا ایک ایسا اصول تھا کہ ایسی چیز تھی کہ جو ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔
دیکھیے عزیز طلبہ، کوئی بھی آدمی کسی بھی طریقے سے جو آتا ہے، کچھ صلاحیتیں اس کے اندر کسبی ہوتی ہیں، کچھ وہاں بھی ہوتی ہیں. وہاں بھی صلاحیت اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. بھائی وہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے علم فضل کو خوب زیادہ کیا. یہ ان کی جہاں وہاں بھی تھی وہیں ان کی کسبی بھی تھی. انہوں نے جس طریقے سے محنت کی ہم اس کے عینی شاہد ہیں. دارالکتاب کو جس طریقے سے انہوں نے ترقی پر پہنچایا، یہ دارالکتاب ایک دو دن میں نہیں بنا. اس کے پیچھے 45 سال، تقریباً 45 سال کی وہ عرصہ ہے کہ جب مولانا ندیم الواجدی اپنی کتابوں کے بنڈل باندھ کر اور کندھے پر رکھ کر اوپر ڈاکخانے پہ لے جاتے تھے. نیچے کتب خانہ تھا، اوپر ڈاکخانہ، وہاں لے جاتے تھے اور خود ہی سب کام کرتے تھے. وہاں یہ سمجھیے کتاب باندھنے سے لے کر اور کتاب بیچنے تک اور اسے ڈاکخانے تک پہنچانے تک سب کچھ کام ان کا اپنا تھا، تنے تنا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوب خیر برکت دی، خوب برکت دی اور اللہ فضل ہے آج دارالکتاب جو ہے بام عروج پر پہنچ گیا. لیکن یہ ایک دو دن میں نہیں پہنچا، یہ کچھ اصولوں کی بنیاد پر پہنچا. تو اگر ہم ان اصولوں کو اپنائیں اور اس طریقے پر ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی زندگی کے ہر میدان میں ترقی کر سکتے ہیں. ہمیں بہرحال ان کی موت کا ضرور صدمہ ہے، اور وہ صدمہ ایسا ہے کہ جو دل سے دور نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں اس بات پر خوشی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ چیزیں ایسی باقی رکھی ہیں کہ جو انشاءاللہ قیامت تک کام آنے والی ہیں. انہی میں سے ایک صالح اولاد کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مفتی یاسر ندیم دیے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی حفاظت فرمائے، انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے اور ان سے خوب کام لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری فہرست میں اب صرف 4 نام باقی ہیں اور میں لندن سے آئے ہوئے جناب قاسم صاحب سے درخواست کروں گا جو الخیر فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی، الخیر فاؤنڈیشن کے بانی مبانی ہیں، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہم سر نہ ہو یہاں پر، لیکن بہرحال کیوں ایسے ہو گئے وہ نعیمیہ کے پیچھے جب ان کے بزرگ بھائی خواجہ بلال صاحب کی شخصیت تھی، ان کی بزرگی تھی، ان کی نیک نامی تھی، اور یہ پھر 3 بھائی بہت ہی اچھے رہے. لیکن ندیم الواجدی صاحب کیسے آگے بڑھے اور کیسے اس مقام کو پہنچے، یہ سب بہرحال یہ سب ایک اچھے سیمینار، ایک اچھے مذاکرے کا متقاضی ہے. یہ صرف 2-4 منٹ میں 2-4 صفحات میں اس کو ہم نہیں کر سکتے. یہ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں ان پر ہونے والے پچھلے پروگرام میں شریک رہا اور گفتگو کی میں نے، اور اس میں بھی بھائی انس کی وجہ سے مجھے دعوت نامہ مل گیا، ورنہ ظاہر ہے بہت معمولی آدمی ہوں اور اس قابل نہیں ہوں کسی بڑے جلسے سے مجھے بلا کر مجھ سے خطاب کروایا جائے. لیکن بدنصیبی میری یہ ہے کہ ان کے انتقال میں یہاں دیوبند رہا، لیکن ظاہر وہ دیوبند میں نہیں تھے، نہ ان کے جنازے میں شریک ہو سکا، نہ ان کی تجہیز تکفین میں شریک ہو سکا، اور میرے پاس ان کے فرزند کا نمبر بھی نہیں تھا کہ میں کچھ تعزیتی الفاظ پیش کر سکتا. یہ میری بدنصیبی رہی ہے. لیکن آج میں اپنے کو خوش نصیب پا رہا ہوں کہ ان کے فرزند ہمارے ممدوح زادے یاسر ندیم کو دیکھ رہا ہوں اور کچھ مجھے عرض کرنے کا موقع ملا، سعادت ملی. ورنہ عرض کیا کیا میں نے، کوئی آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کیا میں نے، کوئی آپ کی معلومات میں کوئی خاص بات پیش نہیں کی میں نے. یہ میری خوش نصیبی ہے. میں عزیزی یاسر ندیم سے یہی توقع رکھوں گا کہ اپنی باپ کی گدی کو روشن رکھیں گے اور روشن رکھے ہوئے. یاسر ندیم سے میری کبھی ملاقات نہیں رہی ہے. ایک شادی کی تقریب میں بھائی ندیم صاحب سے میری ملاقات ہوئی دلی میں، انہوں نے مجھ سے معانقہ کیا تو یاسر ندیم سے بھی مصافحہ ہوگا. یہ ایک ظاہر ہے، انہوں نے بتایا اب شاید کہ تابش ہے، ظاہر ہے اب ان کے سامنے بہت سے لوگ گزرتے ہوں گے، تابش کوئی خاص بات نہیں ہے. لیکن میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان کو آج دیکھ رہا ہوں اور امید ہے کہ یہ باپ کی اس جو علمی اور تصنیفی اور تجارتی گدی ہے اس کو یہ روشن و تابناک رکھیں گے
اور اللہ نے ان کو خود ایسا ذہن و فکر دیا ہے، ایسا ہنر دیا ہے۔ میں نے ان کی ایک تقریر سنی ہے، ایک گمراہ جو تھا عارف، اس سے جو انہوں نے مذاکرہ کیا ہے، اس کو اپنے علم و فضل سے ایسا انہوں نے اس کی جہالت کو اس پر عیاں کر دیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ تو بڑی توقعات ہیں ان سے، بڑی انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں کوئی گفتگو نہیں کر سکا، اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی ندیم واجدی کی مغفرت فرمائے، ان کے کارہائے خیر کو قبول فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ان کے فرزند کو اس سلسلے میں بہت آگے بڑھائے، اور جو دین اور جو تبلیغ، جو تصنیف و تالیف کی جو خدمت کر رہے ہیں، اس میں ارتقا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔